نظم، کرکٹ اور مشاعرہ. شاعر دلاور فگار ایک مشہور زمانہ شاعر، مزاح نگار اور نقاد بھی تھے. نظم: مشاعرے کا بھی تفریحی ایم ہوتا ہے، مشاعرے میں بھی کرکٹ کا گیم ہوتا ہے. وہاں جو لوگ کھلاڑی ہیں وہ یہاں شاعر، یہاں جو صدر نشیں ہیں وہاں ہے امپائر. وہاں ریاض مسلسل سے کام چلتا ہے، یہاں گلے کے سہارے کلام چلتا ہے. ایم، مقصد، تفریح، مزہ کرنا. ریاض مسلسل، کسی کام کو کرنے کی مسلسل مشق کرنا. شاعر نے اپنی اس نظم میں مشہور زمانہ کھیل کرکٹ اور محفل مشاعرے کی بزم کو اپنی نظم کا مرکز قرار دیا ہے. شاعر کہتے ہیں کہ کرکٹ کے کھیل کا مقصد صرف اور صرف تفریح ہوتا ہے. جو لوگ کرکٹ کھیلتے یا دیکھتے ہیں ان کا مقصد صرف چند لمحوں کے لیے تفریح سے محظوظ ہونا ہوتا ہے، اور مشاعرے کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے. جو لوگ محفل مشاعرہ میں شرکت کرتے ہیں وہ وقتی طور پر سکون حاصل کرتے ہیں اور اپنی طبیعت کو شاد کرتے ہیں. کرکٹ کی طرح مشاعرے میں بھی کھلاڑی ہوتے ہیں جنہیں مشاعرے میں شاعر کہا جاتا ہے. جس طرح کرکٹ کھیلنے کے لیے بار بار پریکٹس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہیں شعر کہنے اور پڑھنے کے لیے گلے کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. وہاں بھی کھیل میں نو بال ہے تو فاؤل ہے، یہاں بھی شعر میں ابہام ہو تو فاؤل ہے. وہاں ہے ایک ہی کپتان پوری ٹیم کی جان، یہاں ہر ایک پلیئر بجائے خود کپتان. شاعر کہتے ہیں کہ جس طرح کرکٹ میں اگر کوئی کھلاڑی نو بال کراتا ہے تو فاؤل ہو جاتا ہے، جبکہ مشاعرے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی شاعر ابہام والے اشعار بیان کر دے تو کہا جاتا ہے کہ فاؤل ہو گئے، یعنی شاعر نے اصولوں کی خلاف ورزی کر دی. کرکٹ میں امپائر ہوتا ہے، جبکہ مشاعرے میں یہی ذمہ داریاں صدر محفل نبھاتا ہے. وہاں جو لوگ اناڑی ہیں وقت کاٹتے ہیں، یہاں بھی کچھ متاثر دماغ چاٹتے ہیں. میرے خیال کو اہل نظر کریں گے کیچ، مشاعرہ بھی ہے ایک طرح کا کرکٹ میچ. شاعر کہتے ہیں کہ کرکٹ کے میدان میں ایک کپتان ہوتا ہے، جبکہ مشاعرے میں ہر ایک شاعر خود کپتان ہوتا ہے. کچھ اناڑی لوگ کرکٹ کھیل میں وقت برباد کرتے ہیں، اسی طرح کچھ شاعر اپنے اشعار سے لوگوں کا دماغ چاٹتے ہیں اور ان کا وقت ضائع کرتے ہیں. آخر میں شاعر نے مشاعرے کو ایک چھوٹا کرکٹ میچ قرار دیتے ہوئے فیصلہ اہل نظر پر چھوڑ دیا ہے.